طور پہ غصہ جب خود نمائی اور بڑائی کبر یہ ہوتا ہے تو غصہ بہت جلد آتا. خود نمائی، نمایاں ہونے کا شوق، اور کبر کہ میری محفل میں میرا لحاظ نہ کیا، میری طرف توجہ نہ دی، میری بات کو اہمیت نہیں دی، مجھے یوں کہہ دیا، میری بات نہیں سنی. تکبر. اسی سے یہ گندگی پیدا ہوتی ہے اور ساری روحانی زندگی کے لیے موت کا سبب ہے. اعضاء اور جوارح سے نیکیاں کرتا رہے لیکن دل اس گندگی میں مبتلا ہو، عمل کا وزن کوئی نہیں رہتا. عمل کا وزن کوئی نہیں رہتا. وہ آدمی بہت ہی اچھا آدمی ہے جیسے غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے. وہ آدمی باکمال ایمان والا ہے کہ قدرت ہے پھر بھی معاف کر رہا ہے. غصے میں شدت کی گھڑی ہے پھر بھی قابو میں رکھتا ہے، پھر بھی قابو میں رکھتا ہے. باکمال آدمی. حسن عابدین رحمۃ اللہ علیہ باندی کسی عذر کی وجہ سے وضو کروا رہی، دوران وضو اس کے ہاتھ سے لوٹا گرتا ہے پانی کپڑوں پہ، پیشانی پہ غصے کے آثار بل آتے. باندی کہتی ہے والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے بندے تو غصے کو پی لیتے. چہرے کا رنگ بدلا، وہ آگے بڑھتی ہے، کہتی ہیں والعافین عن الناس، اللہ کے پیارے بندے تو معاف کر دیتے ہیں. کم معاف کر دیا. وہ آگے بڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کے پیارے تو احسان کرتے ہیں. کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. ہمارا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ کیسا ہے؟ معاف کر دیا. ہمارا برتاؤ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اندھیر نگری نہیں ہے. جو آج بونا ہے کل کاٹنا ہے. جو آج طرز عمل ہے کل اس کا رد عمل بھی ہے. جو آج کیا ہے کل اس کی جواب دہی بھی ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی مجھ سے باز پرس نہ کرے، لیکن وہ حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی نظروں سے تو میں اوجل کوئی نہیں، اس کی قدرت اور طاقت سے تو باہر کوئی نہیں. لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اسی کی کناتیں لگی ہوئی ہیں. اس کے ہاں تو ایک ضابطہ ہے. تو بڑائی ہے، خود نمائی ہے، اور پھر غصہ ہے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پہلوان وہ تھوڑی ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔